السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں حسبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 22۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ G5 اسلام آباد کا سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کا ملگجہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ زرمینہ کے کیس کی پہلی کامیابی نے اس کے عزم کو تقویت بخشی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر اداسی کے رنگ تھے۔ شام کے وقت گھر آتے ہوئے وہ ہمیشہ اداس ہو جاتی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی اس کے انتظار میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ تھکی اور شکستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ رات جگہ تھا، اسی لیے وہ ایک اچھی نیند سونا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں چند فائلز اور اسٹیتھوسکوپ تھا اور روز کی طرح آج بھی لفٹ مصروف تھی۔ سیڑھیوں کے ذریعے خود کو مزید تھکانے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے فلور پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ سانس جو پہلے ہی پھولا ہوا تھا مزید تیز ہو گیا۔ گھر کے دروازے کے باہر فرش پر اس کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس کے بیگ، برتن، کتابیں، کپڑے اور دیگر سامان سب کچھ بے ترتیبی سے زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں بھی اتار کر وہاں باہر پھینکی گئی تھیں۔ چند گھروں سے لوگ نکل کر حیرانی سے منظر دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اسے شدید ہدک کا احساس ہوا۔ اس کے گھر سے ابھی 2 آدمی صوفہ اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ مائدہ کے اندر غصے کے طوفان نے سر اٹھایا۔ ساری تھکاوٹ اڑن چھو ہو گئی۔ تم لوگوں کو میرے گھر گھسنے کی اجازت کس نے دی؟ نیچے رکھو اسے ابھی کے ابھی۔ وہ نہ چیخی تھی اور نہ نرمی سے کہا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں ایک پل کو رکے اور پھر صوفہ واپس رکھ دیا۔ ایک سخت نگاہ ان پر ڈال کر اس نے کپڑوں کا بیگ سیدھا کیا، برتن ایک جانب کو کیے، کئی تصاویر کے رخ دیوار کی جانب موڑے اور ایک فریم زمین سے اٹھایا جس کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس فریم میں چندا گل کی شادی پر لیا گیا فیملی فوٹو تھا۔ اس نے فریم کو چاروں اطراف سے دیکھا، وہ ہر طرف سے ٹوٹا ہوا تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ میں ہی بکھر گیا اور شیشے کا ایک نکیلا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ خون کی بوندیں فریم پر لگنے لگیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ اب کی مرتبہ وہ شدت جذبات سے چیخی تھی۔ ہر طرف سکوت چھا گیا۔ کوئی کسی پر الزام تراشی نہ کر سکا، کوئی کسی کا نام نہ لے سکا۔ تمہیں 10 دن کا وقت دیا تھا اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ گھر کے اندر سے مالکن باہر آتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے نئے کرایہ دار کو فلیٹ دکھانا ہے، اسی لیے تمہارا سامان باہر نکالنا ضروری تھا۔ مائدہ کی شکوہ کناں نظروں سے آنکھیں چرا کر وہ سنجیدہ سی کہہ رہی تھی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے تھا نا؟ کیا چند گھنٹے تھانے میں رہنے سے میں بری ہو گئی تھی؟ وہ چلا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی بے عزتی سہ سکتی تھی؟ وہ کب تک یوں ہی لوگوں کی سوالیہ اور طنزیہ نگاہوں کا مرکز بنی رہ سکتی تھی؟ وقت دینے کی لگژری شریف لوگوں کو نصیب ہوتی ہے مائدہ بی بی۔ میں نے تمہیں کافی رعایت دے رکھی تھی، اور ہاں، جیل جانے والی لڑکیاں بری ہوتی ہیں۔ شریف بہنوں بیٹیوں کا کچہری اور جیلوں میں کام کیا ہے؟ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے پوری زندگی کا تجربہ بتایا ہو۔ مائدہ کو اندازہ ہوا کہ وہ یہ سب خود سے نہیں کہہ رہی۔ وہ اس قدر بے رحم عورت نہیں تھی کہ اسے رات میں گھر سے نکال دے، لیکن وہ بنا سوچے سمجھے ایسا کر رہی تھی۔ مائدہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اسے ان سے کوفت ہوئی۔ یہ بے وقت آنسو اسے یوں ہی ذلیل کرواتے رہیں گے۔ کیا آپ کی انسانیت بالکل مر گئی ہے خالہ؟ کیا آپ کو نہیں پتہ آدھی رات کو اکیلی لڑکی کو سڑک پر دیکھ کر بھوکے کتے کیسے جھپٹتے ہیں؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ آپ کو پتہ ہے میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی ہے جو آپ کو مجھے ذلیل کرنے کے مجھ سے اچھے پیسے دے رہا ہے۔ وہ تماشبینوں کو بھی دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ سب اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں یوں رکے ہوئے تھے جیسے کچھ غلط ہوتا دیکھ کر ہاتھ سے روکیں گے۔ میں 2 سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا آپ کو میرے کردار میں کوئی بھی جھول نظر آیا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جیل جانے سے میرا کردار خراب نہیں ہوا۔ آپ سب کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ خاموشی، مکمل خاموشی۔ حق پر بولنے والے لوگ گنے چنے تھے جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ مائدہ نے بے بسی آہ بھری تھی۔ ہم سب بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں مائدہ، اور یہ معاشرہ تمہاری صفائی نہیں سنے گا۔ اسے صرف تمہارا داغدار کردار نظر آئے گا۔ مائدہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ داغدار کردار؟ واٹ؟
آپ مجھ پر گھٹیا الزام لگا رہی ہے، بلکہ آپ سب اس الزام تراشی میں برابر کے شریک ہے، وہ ایک ایک کو للکار کر کہہ رہی تھی۔ لوگوں نے سنا اور پھر لوگوں کو اپنے کام یاد آنے لگے، لوگ وہاں سے ہٹنے لگے، اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ آپ مجھے صبح تک کا وقت دے پلیز، میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گی۔ اس وقت کہاں جاؤں گی؟ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں بلاتی؟ کیا اس نے بھی قطع تعلق ہی کر لی ہے؟ آخر کب تک بہن کی کرتوتوں پر پردہ ڈالے گا؟ صبح تم یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ مالکن بھی اپنی سنا کر چلی گئی اور وہ اتنے سارے سامان کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اسے صبح تک کا وقت دے چکی تھی، لیکن مائدہ صبح دوبارہ اس سارے تماشے کو ری پلے نہیں کر سکتی تھی۔ مائدہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اچانک گھر چھن جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ گھر جو آپ کی واحد جائے پناہ ہو اور وہ چھین لی جائے تو انسان کو خسارے ہوتے ہیں۔ ان خساروں کی بھرپائی کیسے ہوتی ہے؟ وہ فلیٹ کئی سالوں سے اس کا گھر تھا، اسے اپنے گھر سے انسیت تھی، لیکن ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے لوگوں کا نظریہ بدل دیا تھا۔ کسی کو بلا لے، دور کہیں شعور سے آواز آئی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، اس نے جواب دیا تھا۔ آپ بلائیں گی تو کوئی انکار نہیں کرے گا، اسے تسلی دی گئی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی بھی اس نے فون آن کیا تو سمجھ نہیں آیا کسے بلائے۔ آپ ایک کوشش کریں۔ وہ اپنی ڈائل لسٹ اسکرول کرتی رہی اور پھر ایک نام پر رک گئی۔ اس نے ایس پی پنار گردیزی کا نمبر ملایا۔ وہ کسی کو بھی بلاتی تو وہ آ جاتا، لیکن پنار فیملی تھی اور ایسے معاملات کو فیملی تک ہی رہنا چاہیے۔ کیا آپ میرے فلیٹ پر آ سکتی ہے؟ لڑکی، مجھے اب آرام کرنے دو۔ تم اور تمہاری دوستی کورٹ میں بیٹھی رہی تھی اور میں 3 گھنٹے وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد بھی اچھی خاصی ڈیوٹی کر کے واپس آئی ہوں۔ پنار کا موڈ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے اداس سے لہجے پہ پنار خاموش ہو گئی اور 10 منٹ میں آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ فون سائڈ میں رکھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ٹوٹے ہوئے فریم کو سامنے کیا اور احتیاط سے وہ تصویر نکالنے لگی جو اسے بہت عزیز تھی۔ وہ اور دادا جان ساتھ کھڑے تھے اور اسفندیار کی کسی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ وہ کئی دن اس فوٹو کو کراپ کر کے دیکھتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ عجب خود ترسی تھی کہ دادا کے بغیر اسے اپنی کوئی کامیابی لگتی ہی نہ تھی۔ پہلی کامیابی کی خوشی پر اوس پڑ گئی تھی۔ وہ بات پرانی ہو گئی۔ سونے سے پہلے فریج میں رکھا پاستا گرم کر کے کھانے کی خواہش بھی دم توڑ گئی۔ کوئی نیٹ فلکس سیریز دیکھتے ہوئے سونا آج کا گول تھا اور وہ بھی اپنی موت آپ مرا تھا۔ وہ تصویر سے سینے سے لگائے وہیں بیٹھی رہی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ سو گئی۔ نیند اتنی پرسکون تھی کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کس صورتحال سے دوچار ہے۔ مائدہ، پنار کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کچھ لمحے تو یہ سمجھنے کی نظر ہو گئے کہ وہ کہاں ہے۔ چند سیڑھیاں نیچے پنار حیرت سے کھڑی تھی۔ مائدہ بڑی مشکل سے مسکرائی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر پنار یہ اخذ نہیں کر سکی کہ کچھ نہیں ہوا۔ کیا میں چند دن آپ کے سرکاری گھر میں رہ سکتی ہوں؟ اس نے اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں پوچھا۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا ہوا ہے اور یہ ہاتھ کو کیا کیا؟ وہ ایک ساتھ سوالوں کی بوچھار کر رہی تھی۔ بلڈنگ کی مالکن نے 10 دن پہلے وارننگ دی تھی کہ یہ جگہ چھوڑ دو۔ آج شاید کوئی نئے کرایہ دار آ گئے ہیں، اسی لیے میرا سامان باہر نکال دیا۔ کوئی اسٹور روم ذہن میں نہیں آ رہا تھا، سوچا سامان آپ کے گھر رکھوا دوں۔ سنا ہے سرکاری گھر بڑے ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کتنے مہینوں کا معاہدہ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ پنار کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ مالکن اچھا خاصا سنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رہنے دے، بلا وجہ تماشا لگے گا اور لوگوں کے طعنے ختم نہیں ہوں گے۔ میں تھک چکی ہوں اور اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اسفی کو بتایا؟ آپ کو اسی لیے کال کی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ نے رشتے اور انسان اسی لیے بنائے ہیں کہ بوقت ضرورت ان سے مدد حاصل کی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ ہائپر انڈیپینڈنٹ ہونے سے انسان اکیلا رہ جاتا ہے مائدی۔ ابھی پنار کی بات مکمل ہوتی کہ مائدہ نے اسے ٹوک دیا۔ اچھا ابھی چلے، سامان پیک کروائے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئی اور اسے بھی ساتھ لیا۔ ضروری سامان ساتھ لو، باقی میں کسی سے کہہ کر گھر پہنچاتی ہوں۔ اور کچھ دیر بعد وہ دونوں مائدہ کا سامان کاؤنٹر میں ڈال رہی تھی۔ مائدہ بالکل خاموش تھی۔ یہ وہ مائدہ نہیں رہی تھی جو زرمینہ کی موت سے پہلی لوگ دیکھا کرتے تھے۔ یہ مسائل میں گھری عام سی لڑکی تھی جسے بس اپنی دوست کے قاتل کو پکڑنا تھا۔
F6 اسلام آباد۔ رات کی خاموشی سارے میں پھیلی ہوئی تھی اور چاندنی سنگ مرمر کے فرش پر سفید دھاگوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے سوئنگ جھولے پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی، چاند اور اس کے ساتھ ایک ستارہ، اور پھر اس کے ساتھ کئی مدھم ستارے اور جلتے بجھتے ستارے، اور پھر چلتے پھرتے ستارے۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ دل میں عجیب سا خلا تھا، جیسے کوئی سوال تھا جس کا جواب اسے مل نہیں رہا تھا۔ قدموں کی مدھم چاپ نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ وہ چونکی، سر اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ یوسف بھائی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، اور نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جس کا راز زمرد پانا چاہتی تھی۔ نہ جانے فائز، مصطفیٰ، عفان اور اب یوسف بھائی اتنے پرسکون کیسے رہ لیا کرتے تھے۔ کب تک خود سے بھاگتی رہو گی؟ وہ قدم قدم چلتے اس تک آئے اور نرمی سے استفسار کیا۔ میں بھاگ نہیں رہی یوسف بھائی، اس نے سر جھکایا، بس تھوڑی الجھن میں ہوں۔ یوسف وہاں لگی سفید کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئے اور کافی کا مگ میز پر رکھا۔ وہ 35-40 سال کے خوبرو مرد تھے، اور ان کی مورل سپورٹ اور مشورے کا انتظار ہر کزن کو رہتا تھا۔ وہ بڑوں کے ساتھ بڑے تھے اور چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے تھے۔ وہ خاندان بھر کے لیے مثالی انسان تھے۔ تم پھر گیم سمجھی نہیں؟ یہ جو الجھنیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ دل کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ جانتی ہے دل کی آواز کبھی غلط نہیں ہوتی۔ سناؤ، تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے ہی تھے، مسئلہ سننا، اسے معمولی بنانا، اس کا حل دینا، اور بس کام ختم۔ الجھن سلجھ گئی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے عفان میرے لیے صحیح ہے؟ وہ بھی ان کے کاؤنسلنگ کرنے والے انداز سے واقف تھی، اسی لیے اس نے سیدھی بات کرنے کا سوچا۔ سوال یہ نہیں کہ عفان صحیح ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہی گہری شفقت تھی جو ہمیشہ سہارا دیتی تھی۔ وہ اس کے یلو پرسن تھے۔ وہ دوست تھے، اور دوست ججمنٹل نہیں ہوتے، اور جو ججمنٹل ہوتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے۔ عفان اچھا ہے، نرم مزاج ہے، خیال رکھتا ہے، کامیاب انسان ہے، میرا دوست ہے، مگر وہ رک گئی۔ مگر وہ شادی کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے؟ یوسف نے نرمی سے پوچھا۔ جب وہ بات کرتا ہے تو دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی، دل اسے کھونے کے خوف سے بے چین نہیں ہوتا۔ وہ باقی سب کی طرح ایک کزن اور دوست ہے۔ میں اس سے شادی کر کے بھی اس سے محبت نہیں کر سکوں گی، اور مجھے محبت کرنی ہے۔ اور جب مصطفیٰ بات کرتا ہے تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہاں محبت ہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مصطفیٰ کو فائز کے دوست اور زمرد کے ایک اچھے ناصح کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن عفان کے بجائے اس کا کیوں پوچھا؟ مصطفیٰ، اس نے ہوک بنے چہرے سے پوچھا۔ یوسف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، مصطفیٰ۔ جب وہ بات کرتا ہے تو دل کیسا محسوس کرتا ہے؟ وہ شرارت پر آمادہ نظر آتے تھے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ چچی جان سے انفارمیشن لی ہے۔ اتنی سویٹ تو ہے میری چچی، وہ مزے سے کہہ رہے تھے، اور وہ سر ہلا کر واپس آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند اور اس کے ساتھ ایک ستارہ، اور پھر اس کے ساتھ کئی مدھم ستارے اور جلتے بجھتے ستارے، اور پھر چلتے پھرتے ستارے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی ادھورا پن مکمل ہونے والا ہو۔ اس کے ساتھ ہونے والی فیلنگ کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اس سے کوئی اٹریکشن یا محبت نہیں ہے، بس مجھے لگتا ہے وہ میرا کمفرٹ ہے۔ وہ جب سمجھاتا ہے تو ہر مسئلہ چھوٹا لگتا ہے۔ وہ آس پاس ہو تو سکون رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ یوسف کی معنی خیز نظر دیکھ کر وہ ایک دم سٹپٹائی۔ جاری رکھو، وہ مسکرا رہے تھے۔ وہ شرمندہ ہونے کے باوجود جاری رکھنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی اپنے جذبات کو الفاظ دینا چاہتی تھی۔ پہلے وہ صرف فائز کا دوست تھا، پھر کرش بنا، پھر میں نے اس سے شادی کرنا چاہی، لیکن شادی والا آپشن ہماری فیملیز کی وجہ سے مشکل ہو گیا، اور پھر ہمارا بریک اپ ہو گیا۔ دیسی کلچر کی ٹپیکل کہانی۔ وہ آخر میں خود ہی ہنس دی۔ اس کے کیا فیملی ایشوز ہے؟ وہ سرسری سا پوچھ رہے تھے۔ کسی خاندانی لڑکی کو اس کے نکاح میں آنا تھا، اور کیا وہ اس خاندانی لڑکی کے لیے راضی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اس سے پہلے میرے لیے پروپوزل لایا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ پھر میں نے پہلے ٹال مٹول کی اور پھر انکار کر دیا۔ شادی تو کرنی ہی تھی زمرد، پھر مصطفیٰ کو انکار کیوں تھمایا؟ یہ کتنا ٹاکسک رویہ ہے؟ یوسف کی آواز میں ہلکی سی خفگی آئی۔ زمرد نے سر جھکا لیا۔ اس کی نظریں ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف بھائی کی بات میں وزن ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا یوسف بھائی، اس نے کہا۔ وہ میرے لیے نہیں لڑ سکتا،
میرے لیے نہیں لڑ سکتا۔ زمرد کی آواز مدھم تھی۔ اس نے سارا الزام مصطفیٰ پر ڈالنا چاہا۔ غلطی تب ہوتی ہے جب تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہوتا یا تم اس کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتی، اور وہ کیوں تمہارے لیے لڑتا؟ WWE چل رہی ہے یا تم میں اپنی بات کہنے کی گٹس نہیں ہے؟ اور یوں کاؤنٹر سوال کرنا بھی یوسف بھائی کی کاؤنسلنگ کا حصہ رہا تھا۔ وہ عادی تھی، لیکن آج کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ گٹس ہے، لیکن میں بات منوا نہیں سکتی۔ اس نے نظریں اٹھا کر یوسف کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب بے بسی تھی۔ کیا بات منوانی ہے؟ مقصد تھا یا اپنے موقف پر کھڑے رہنا اہم تھا؟ زمرد نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اس کے یلو پرسن اتنے روڈ کیوں ہو رہے تھے؟ اگر بات نہ مانی جائے تو موقف پر کھڑے رہنا بے معنی ہوتا ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ سامنے والا اسے سمجھے اور قبول کرے۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی بات کہی۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو کیا تمہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ کیا تمہیں اپنی بات کہنا چھوڑ دینا چاہیے؟ یوسف نے آنکھیں سکیڑی۔ وہ اسے تنگ کر رہے تھے۔ مجھے بار بار ایک ہی بات پر ضد کرنا پسند نہیں ہے یوسف بھائی، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہر وہ عورت جس نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، اس نے تاریخ میں اپنا نام چھوڑا ہے۔ عورت کی بات دب سکتی ہے مگر ختم نہیں ہو سکتی۔ میڈم انویسٹر، تم جانتی ہو دنیا میں انقلاب کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے ایک ڈرامائی سا وقفہ لیا۔ کیونکہ کسی نہ کسی نے بات کہنے کی ہمت کی ہوتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا کمزوری نہیں ہے، لیکن کوئی سن نہیں رہا، اسی لیے اپنی آواز کو مار دینا کمزوری ہے۔ ابھی وہ فیمنسٹ بن رہے ہیں، پھر وہ کسی دوسری فلسفی سے سمجھانے لگ جائیں گے، اور وہ اس وقت بات کو آسان رکھنا چاہتی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کس سے شادی کروں؟ کیا میں نے رخصت ہونا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر پوچھا۔ دونوں جانب سے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، جبکہ تیسری جانب سے طلاق کے امکانات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ وہ پھر سے ہنس دیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے۔ عزت کے لیے شادی کرو یا محبت کے لیے؟ خود کو لاجک مت دو۔ دل کو آسمان والے تک رسائی ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کروائے گا۔ دل مصطفیٰ کے لیے راضی ہے تو باقی سب کو راضی کرو۔ دل عفان کے لیے راضی ہے تو منگنی کی تیاری کرو، لیکن کسی کے فیصلے پر آمین کہہ کر اپنی زندگی کے ساتھ مت کھیلو۔ یہ غلامی ہے، اور انسان مرد ہو یا عورت افضل ہے، اسے غلام بننے کی اجازت نہیں۔ زمرد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں بہت کنفیوز ہوں بھائی۔ عفان رد کیا جانا ڈیزرو نہیں کرتا۔ فی الحال تم اپنی ذات کو رد کر رہی ہو۔ شادی سمجھوتا ہے، اور سمجھوتا محبت اور عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کسے چنتے، محبت یا عزت؟ میری فلسفی کہتی ہے اگر کبھی عزت پر سمجھوتا کرنا پڑے تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور اگر محبت عزت کے بغیر ہے تو وہ محبت نہیں، غلامی ہے، اور غلامی ناقابل قبول ہے۔ وہ ان کی فلسفی سمجھ رہی تھی، پھر بھی وہ کشمکش میں تھی۔ وہ دونوں سے عزت کے رشتے میں بندھی ہوئی تھی۔ اس جیسی پریکٹیکل لڑکی محبت سوچ سمجھ کر کرتی تھی، اور یوسف بھائی کی فلسفی کہہ رہی تھی کہ فی الحال محبت ضروری نہیں ہے۔ صدر راولپنڈی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود ماحول میں ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس اچانک تبدیلی اور آمد پر اپنی جگہ شوق اور پریشان تھا۔ نگاہیں آپس میں الجھنے لگی۔ اس نے کھانسنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ اتنی جلدی مچانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ حیدر نے ہی پہلا سوال کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ جلدی نہیں ہے۔ ماں بابا کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ سال بعد ہی شوق سے نکلیں گے۔ جلدی نہیں مچا رہا، بس اب اپنی امانت لینے آیا ہوں، ارمان نے سادگی سے کہا۔ حیدر کا دل کیا اس امانت کا جھنڈا لہرانے والے کو 2 مکے رسید کر کے جبڑا توڑ دے، لیکن کیا کرتا، بہن کا شوہر تھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا امانت کا، وہ دبے دبے لہجے میں گھرایا۔ پہلے میں وٹے سٹے کی بدولت تیار نہیں تھا، تیار اب بھی نہیں ہوں، لیکن میں مہرین کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، مجھے اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ وہ بڑی عاجزی سے کہہ رہا تھا، اور حیدر کا بلند فشار خون بڑھنے لگا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ان پر احسان کر رہا ہے؟ کیا تاریخ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ولی محمد نے اب کے ارمان کی ماں اور تانیہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، لیکن وہ دونوں ارمان کو دیکھنے لگی، یعنی سارے کا سارا فیصلہ اسی کا تھا۔ انکل ہماری بات ہو چکی ہے، مہرین بھی سادگی سے رخصتی چاہتی ہے، اور مجھے بھی کوئی ہنگامہ آرائی پسند نہیں ہے۔ آپ اگلے ہفتے کی کوئی تاریخ رکھ دیں، میری طرف سے چند ایک لوگ ہوں گے، باقی آپ جیسے کہیں۔ بیٹھک کی کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی مہرین اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ حیدر نے بھی بے اختیار اس کھڑکی کی جانب دیکھا، جیسے اسے یہ بات نہ بتا کر مہرین نے غداری کر دی ہو۔ میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، اور میں ہر وہ فنکشن اور کام کرنا چاہتا ہوں جو کسی لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔
میں مہرنگ سے بات کر لوں، پھر تاریخ فائنل کرتا ہوں، اور اب اگر تم نے فیصلہ لے لیا ہے تو اسے پوری ذمہ داری سے نبھانا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فرحان اور حیدر سے کہہ دینا، مل کر کام کرو گے تو برکت ہوگی۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ سب دیگر معاملات پر بات کرنے لگے اور ارمان نے مہرنگ سے بات کرنے کی اجازت چاہی اور ولی محمد نے حیدر کو اسے مہرنگ تک لے جانے کا کہا۔ مہرنگ جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اسے کمرے میں جانے میں پورے 2 منٹ لگنے تھے اور حیدر نے 2 منٹ اٹھنے میں لگانے تھے۔ کسی کو علم نہیں ہونے والا تھا کہ وہ کان لگا کر ساری باتیں سن رہی تھی۔ حیدر ارمان کو لیے بیٹھک سے باہر آیا تھا۔ تمہیں میں پسند نہیں ہوں یا مہرنگ کے ساتھ پسند نہیں ہوں؟ وہ دونوں اوپر کی جانب جا رہے تھے جب ارمان نے کہا اور حیدر ایک جھٹکے سے رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا ارمان بھائی؟ اس نے قدرے تحمل سے نرم لہجے میں پوچھا، کیونکہ وہ پاگل نہیں تھا کہ کچھ ایسا ویسا کر کے مہرنگ کے لیے معاملات الجھاتا پھرے۔ تمہارا رویہ اور باتیں مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ تم میرے لیے شدید ناپسندیدگی رکھتے ہو۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا جو میری بہن کو 4 سال سے اپنے نکاح میں بٹھا کر اچانک آ کر کہتا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے تو میرا رویہ اور لہجہ یہی رہتا ارمان بھائی۔ وہ لفظ چبا کر کہہ رہا تھا، لیکن آپ کو بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ کزن بھی ہے، آپ کو پسند کیوں نہیں کروں گا؟ وہ رہا مہرنگ کا کمرہ۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے مہرنگ کے کمرے تک ارمان کی رہنمائی کر دی اور واپس نیچے کی جانب مڑ گیا۔ اگر وہ اس سے زیادہ شیریں لہجہ رکھتا تو اسے شوگر ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ اندر آیا تو کمرہ نیم اندھیرے میں تھا۔ وہ بستر پر مکمل کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، گویا سو رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا اور تمام لائٹس جلا کر ایک نظر اسے دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کافی شاپ میں جو کچھ کہا اس کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں مہرنگ۔ مکمل خاموشی۔ تم شادی کی کیا تاریخ رکھنا چاہتی ہو؟ ہنوز خاموشی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ حیدر جب کھڑکی کھول رہا تھا میں سمجھ گیا تھا اتنی ٹھنڈ میں کھڑکی تمہارے لیے ہی کھولی گئی ہے۔ اب اٹھ کر بیٹھ جاؤ، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایڈوکیٹ مہرنگ صاحبہ پھر چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہتی تھی۔ میری شادی کو لے کر کچھ شرائط ہے، تاریخ تمہاری مرضی کی ہوگی۔ اس نے گردن اکڑا کر یوں کہا جیسے اسے سوتے بنے رہنے پر رتی برابر شرمندگی نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، شرائط بتاؤ، وہ اسے دیکھ کر نرم لہجے میں بولا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اسلام آباد میں رہنا ہے۔ تم ایک مشہور صحافی ہو، اپنا تبادلہ اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں کروا سکتے ہو، لیکن میں ابھی ایک گمنام وکیل ہوں اور مجھے میرا کیریئر بہت عزیز ہے، اسی لیے میں ابھی کسی دوسرے شہر منتقل نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد ہم ایک دوسرے کے پیشے اور فیصلوں پر کبھی اعتراض نہ کریں۔ ناراض سے لہجے میں اس نے پہلی شرط اس کے سامنے رکھی۔ ارمان کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، وہ روٹھی سی پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ میں اعتراض کروں، یہ تمہارا حق ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ نیکسٹ، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ مہرنگ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ میں تمہارے تعلق میں کسی قسم کی ایک طرفہ فیصلہ لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں چاہوں گی ہمارا ہر فیصلہ ہم دونوں مل کر کریں، نہ کہ کسی تیسرے انسان کی مدد سے۔ وہ جس کو تیسرا انسان کہہ رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ اور اگر ہم کسی فیصلے پر متفق نہ ہو سکے تو؟ ارمان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو ہم پھر بھی بات کریں گے اور سمجھوتے کی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم ایسی بچکانہ شرائط کیوں رکھ رہی ہو مہرنگ؟ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور میں تمہارے حقوق و فرائض اچھے سے نبھانا جانتا ہوں۔ اگر کوئی بڑی ڈیمانڈ یا دوسری قسم کی شرط ہے تو وہ بتاؤ، اور تم میری طرف سے اتنی انسیکیور کیوں ہو؟ تم نے مجھے کبھی سیکیورٹی کا احساس ہی کب دلایا ہے ارمان؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرائط منظور ہے، میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ اسی بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہیں تمہارے اصل کے ساتھ قبول کروں۔ میں تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا اور تم بھی ایسا ہی کرو گی۔ دوسری شادی یا بچوں کے سلسلے میں کوئی شرط ہے؟ مہرنگ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ارمان اٹھ کر اس تک آیا۔ نکاح کا تحفہ ادھار تھا مہرنگ، میں چاہتا ہوں تم اسے قبول کرو۔ ارمان نے ایک باکس اس کے سامنے رکھا اور مہرنگ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی اس کی شادی ہونے لگی تھی؟ شاید یہ کافی شاپ میں کی گئی گفتگو کا نتیجہ تھا یا حالات کو نئی سمت ملی تھی۔ ارمان کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر گو مگو کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے اس کا دیا پہلا تحفہ کھولا تو اندر سنہرے رنگوں سے سجی ایک قیمتی گھڑی نظر آئی۔ اس نے تحفے کو محسوس کرنا چاہا لیکن کچھ محسوس نہ ہوا اور وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اسلام آباد، پاکستان۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں نیم وا تھیں۔ باہر ہلکی ہوا کے بعد اب بارش ہو رہی تھی جس کی مدھم سی ٹپ ٹپ شیشے سے ٹکرانے کے بعد ایک سانس چھوڑ رہی تھی۔
کمرے کی مدھم اور سنہری روشنی میں میز پر سر جھکائے بیٹھا لڑکا صاف نظر آتا تھا۔ اس کے سیاہ گھنے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ لکڑی کی میز پر کچھ صفحات اور فائلیں یوں رکھی ہوئی تھیں اور ایک جانب دو یک بار مصروف کافی مگ پڑے ہوئے تھے۔ ایک مگ کا ڈھکن اترا ہوا تھا جس سے ہلکا دھواں بھی اڑ رہا تھا۔ فائل پڑھتے لڑکے نے ہاتھ کی پشت سے کنپٹی کو سہلایا جیسے دماغ کو سکون دینے کی کوشش کی ہو، اور پھر سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر ہوتی بارش کو دیکھا اور پھر آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ ایک پل سکون کا احساس ہوا تھا کیونکہ دماغ میں طوفان برپا تھا۔ بارش کا بھی کوئی وقت نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ چاند کے خوبصورت ہونے کو محسوس کر رہا تھا اور اب وہ بارش کے بعد مٹی کی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ قدرت کے بھی کتنے رنگ تھے اور ہر رنگ بے عیب تھا۔ ستاروں بھرا آسمان بھی راس آتا اور بادلوں کے ساتھ ہوتی بارش بھی بھلی محسوس ہوتی۔ ہم نے کیس کو جتنا آسان سمجھا تھا یہ اتنا ہی الجھ گیا ہے، سنہری بالوں والے روسی لڑکے نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ بیک کی گئی بنانا بریڈ تھی جسے سانچے سمیت اس نے میز پر رکھ دیا تھا اور اب ہاتھوں سے دستانے اتار کر وہیں میز پر رکھ رہا تھا۔ کاغذوں سے بھرا میز بھی عجیب کچرا لگ رہا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے اس سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہتے ہوئے بریڈ کا ایک پیس ایک بار مصرف پلیٹ میں ہی رکھ کر بالاج کے سامنے رکھا کیونکہ ان دونوں کو برتن دھونے سے کوفت ہوتی تھی۔ وہ بالاج کو 2 منٹ کے انتظار کا کہہ کر گیا تھا تاکہ بریڈ کے ساتھ کافی پی سکے، لیکن وہ آدھا مگ خالی کر چکا تھا کیونکہ وہ پورے 10 منٹ بعد واپس آیا تھا۔ بالاج نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور چہرے پر بلا کی بے نیازی تھی۔ میں اندازے نہیں لگاتا، صرف ثبوت ڈھونڈتا ہوں۔ اندازے کسی بے گناہ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے بریڈ کا سلائس اٹھایا اور اسے منہ میں رکھا۔ میخائیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور ایک فائل اٹھا لی۔ مجھے اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا ہے، اسی لیے قاتل کا سامنا کرنے کے لیے تصویر کا ہر رخ دیکھنا ہوگا۔ وہ کافی کا مزید ایک گھونٹ بھرنے کے بعد کہہ رہا تھا۔ تمہیں پوری تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ میخائیل نے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ سازش، دھوکہ اور شاید انتقام بھی۔ بالاج نے دھیرے سے فائل میز پر رکھی اور کافی کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میخائیل اس کے سرد سے انداز کو دیکھ کر رہ گیا۔ اسے اپنے دوست پر ترس آیا جو بریڈ کو کانٹے کی مدد سے توڑ کر اب منہ میں رکھ رہا تھا۔ نرم اور گرم بریڈ نے اس کی بھوک بڑھا دی ہوگی، اسی لیے وہ شوق سے کھائے جا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بالاج، ہم قاتل کو ڈھونڈ نکالیں گے، چاہے وہ پاتال میں ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں تشکر کی جھلک ابھری۔ الصدیق وقت الضیق، اس نے اسی سنجیدگی سے کہا تو میخائیل زخمی سا مسکرایا۔ دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ انہوں نے بنانا بریڈ کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ کافی کا مگ خالی کرنے کے بعد میخائیل اٹھا، جیب سے سگریٹ نکالی اور کرسی ڈھکیل کر کھڑکی کی جانب جاتے ہوئے سگریٹ کا ایک کش لیا۔ وہ کچھ بے چین سا تھا۔ بالاج نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ہم کچھ تو مس کر رہے ہیں بالاج، اس کی آواز میں الجھن تھی۔ ہم ہر تفصیل کھنگال چکے ہیں، لیکن زرمینا آخری بار جس سے ملی تھی وہ کون تھا؟ یہ سوال جو کا تو ہے۔ کانٹا واپس رکھ کر اس نے میز پر رکھی نوٹ بک کو اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ میخائیل نے گردن موڑ کر دیوار پر چسپاں ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رہا جعفر ریاض کا مڈل چائلڈ، لیکن اس کے پاس ایلی بائی موجود ہے اور یہ قتل کے وقت لاہور میں تھا۔ بالاج نے گہری سانس لی اور انگلیوں سے کنپٹی دبائی۔ یہ جعفر ریاض کا بڑا بیٹا رنگین مزاج ہے اور ملک سے باہر تھا، قتل و غارت والا لگتا نہیں ہے اور فون ٹریک بھی ٹھیک ہے، میخائیل بتا رہا تھا۔ اور یہ سب سے چھوٹا بیٹا اویس گھر والوں سے دور رہتا ہے، قتل کے وقت یہ کہاں تھا کچھ علم نہیں اور مجھے یہی مشکوک لگتا ہے۔ اس نے کہہ کر بالاج کو دیکھا۔ اس نے اپنے کزن کے بارے میں اسے تحقیق کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، تبھی وہ آرام سے کہہ رہا تھا۔ سگریٹ پینے کے بعد اس نے اس کے آخری حصے کو کافی کے مگ میں پھینکا، پھر مگ اور پلیٹیں اٹھا کر ڈسٹ بین میں اچھال دی اور واپس اس بورڈ نما حصے کی جانب آیا۔ یہ ہے وہ بریسلٹ جس کا نشان زرمینا کی کلائی پر ملا تھا۔ کافی مہنگا بریسلٹ لگتا ہے، شاید کسی قریبی نے دیا ہو۔ میخائیل نے دیوار پر لگی ایک CCTV فوٹیج کی پرنٹ
پرنٹ آؤٹ کی جانب اشارہ کیا جس میں ایک جانب کلائی پر کسی بریسلٹ کا نشان تھا اور ساتھ ہی ایک بریسلٹ کی تصویر چسپاں تھی۔ بالاج خاموش رہا، وہ بس بریسلٹ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بریسلٹ اس نے دیکھ رکھا تھا، وہ بہت مہنگا تھا لیکن اس کے لیے قیمتی تھا کیونکہ وہ زرمینہ کو خرید کر دینا چاہتا تھا، لیکن کوئی تھا جو اسے پہلے ہی دے چکا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن ہلکی بارش تواتر برستی رہی۔ کافی کی مہک، بارش کی خوشبو اور سگریٹ کے دھوئیں نے ماحول کو مزید پراسرار کر دیا تھا۔ معلوم ہوا بریسلٹ کہاں کا ہے؟ اس نے ویسے ہی بات آگے بڑھائی۔ میخائیل نے تصویر کو غور سے دیکھا، کمرے کی مدھم روشنی میں وہ تصویر جیسے سانس لے رہی ہو۔ مت پوچھو برات، مت پوچھو، یہ اتنا قیمتی بریسلٹ تھا کہ میرے پاس ہوتا تو میری اگلی 7 نسلیں عیش کرتی۔ کام کی بات پر آؤ، کس کا بریسلٹ ہے؟ وہ کچھ جھنجھلا کر بولا تو میخائیل لیپ ٹاپ لے کر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ یہ جو بریسلٹ ہے نا، یہ کارٹیئر ٹرینٹی بریسلٹ ہے جو 3 مختلف طرح کے گولڈز یعنی پیلے، سفید اور سرخ گولڈ سے بنا ہوا ہے۔ دیکھو، میں نے اسے بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے، اسی لیے میری تمام کی تمام معلومات تمہیں ہضم کرنا ضروری ہے۔ پیلا سونا خوشی اور کامیابی کو ظاہر کرتا ہے، سفید سونا خلوص اور استحکام کی علامت سمجھا جاتا ہے اور سرخ سونا محبت اور جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے درمیان میں جو ہیرا چمک رہا ہے نا، وہ اصلی ہے اور ہاتھ پر ایسا لگے۔ بالاج نے ہاتھ مار کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پٹکنے والے انداز میں گرا دی۔ وہ اس راکٹ سے جڑی یادیں تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے مزید کچھ نہیں سننا تھا۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تحفہ بہت قیمتی تھا، ہمیں اس قیمتی شخص کو ڈھونڈنا ہے جو زرمینہ کو ایسا تحفہ دے سکے۔ میخائیل نے اس کے بگڑے موڈ کو دیکھنے کے بعد کہا، مشن کارٹیئر کا بریسلٹ ہے تو قیمت کیا ہے؟ اس نے اپنے رویے کا اثر زائل کرنا چاہا تبھی بے تکا سوال کیا۔ میخائیل نے میز پر انگلی پھیری۔ صرف 3350۔ اس نے انگلی سے میز پر لکھا، ڈالر۔ بالاج نے اس آدھی باتیں کرنے والے کو گھوری۔ وہ اب دوسری جانب جا کر الگ تھلگ سے میز پر بیٹھ گیا اور اپنا پی سی کھول کر دیکھا۔ ہمیں اس بریسلٹ کے خریدار کا ریکارڈ نکالنا ہے۔ بریسلٹ کا کوڈ بولو۔ بالاج بھی اپنا لیپ ٹاپ اب آن کر چکا تھا۔ میخائیل اسے فارم میں آتا دیکھ کر کچھ خوش ہوا کیونکہ جب سے وہ کورٹ سے واپس آیا تھا کافی ڈسٹرب تھا۔ اس نے جلدی کی مطلوبہ معلومات اسے دی۔ یہ تو کوئی سیریل نمبر لگ رہا ہے۔ میخائیل نے اسکرین پر ایک چھوٹے سے کندہ نمبر کی طرف اشارہ کیا۔ بالاج نے بھویں چڑھائی تو اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ در آئی۔ ہر مہنگی اور خاص جویلری کے ساتھ مخصوص کوڈ ہوتا ہے تاکہ خریدار کی معلومات محفوظ رکھی جا سکے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اس نمبر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ بریسلٹ کس نے خریدا تھا، بالاج نے گویا ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ میخائیل نے فون پر ایک ایپ کھولی۔ ایپ نے کام کرنے میں چند سیکنڈ کا وقت لگایا اور کھل گئی۔ اس نے ایک خالی ڈبے میں وہ نمبر ڈالا اور سسٹم کو اسکین کرنے دیا۔ اسکرین پر ایکسس کا پیغام جھلملایا۔ یہ تو بلاک ہے۔ بالاج بھی وہیں دیکھ رہا تھا، اسی لیے مایوسی سے بولا، دیکھو نا، یہ دنیا سیدھی انگلی سے گھی نکالنے ہی نہیں دیتی، ابھی تھوڑا سا ہیکنگ کا ٹچ دیں گے اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ میخائیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسی میز کی دوسری دراز سے مزید ایک فون نکال لیا۔ فون میں کوئی ہیکنگ ایپ پہلے سے ہی کام کر رہی تھی۔ اس نے تیز انگلیوں سے کوڈ درج کیا اور یک کے بعد دیگر کوڈنگ کی زبان میں پیغام اس کے سامنے آنے لگے۔ بس مل گیا، اس نے بالاج کو جسے قارون کا خزانہ مل جانے کا بتایا۔ بالاج اٹھ کر اس تک آیا اور اپنی نظریں فون اسکرین پر گاڑی۔ میخائیل نے اسکرین پر اس نمبر کا مکمل ریکارڈ کھولا۔ یہ بریسلٹ مشن کارٹیئر کا ہی ڈیزائن کرتا ہے اور اسے 6 ماہ پہلے خریدا گیا تھا۔ خریدار کا نام؟ بالاج نے بے چینی سے اسکرین کی طرف دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ وہاں اسکرین پر انگریزی ہندسوں میں جعفر ریاض کا نام لکھا ہوا تھا۔ میخائیل کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بریسلٹ جعفر ریاض نے زرمینہ کو گفٹ کیا تھا۔ وہ دونوں ہکا بکا تھے۔ بالاج کی پرسکون آنکھوں میں پہلی مرتبہ شدید ہلچل ہوئی تھی۔ وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ میخائیل اکیلا بیٹھا اس نام کو دیکھتا رہا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے۔ آگے کیا ہونا ہے جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔